السلام علیکم، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج ہم نے بشریٰ کا کرنا تھا برائڈل شوٹ، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگائی تھی۔ مہندی لگانے کے فوراً بعد ہی ہم نے اس کے فیس پہ کلینزنگ کی تاکہ جو بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ اسموتھلی بن جائے۔ کلینزنگ کرنے کے بعد ان کے جو ہے ہم نے اپر لپس وغیرہ کیے تھے۔ آئی بروز تو کرتے نہیں ہیں کیونکہ ابھی یہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہے، اور اب اگر آئی بروز کرتے تو ان کی جو کلاس کے ٹیچرز ہیں انچارج جو ہے وہ سختی کرتے ہیں یا کچھ بھی، مطلب اس وجہ سے ہم اس کے آئی بروز کر نہیں سکتے تھے، تو اس لیے اپ لپس نیٹ کیا، اور اپ لپس کرنے کے بعد جو ہے وہ میک اپ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میک اپ شروع کرتے وقت میں نے سب سے پہلے ان کے فیس پہ اپلائی کیا تھا پرائمر جو ہے میں نے یوز کیا تھا گلیمرس بیس پرائمر یوز کیا تھا، کیونکہ ان کی آئلی اسکن ہے اس لیے، اور گلیمرس کی ہی میں نے بیس یوز کی تھی۔ ویسے جو ہے میں کاشیز کی بیس یوز کرتی ہوں، فاؤنڈیشن یوز کرتی ہوں یہ برائڈل وغیرہ کے لیے، پارٹی میک اپس کے لیے، لیکن جو ہے ہم نے برائڈل شوٹ کرنا تھا اور شوٹ بھی کوئی آدھے پونے گھنٹے کا ہی تھا، تو اس لیے میں نے جو ہے گلیمرس کی ہی فاؤنڈیشن یوز کی تھی۔ بنانے کے بعد جو ہے میں نے ان کی بیس بنانے کے بعد ان کے چہرے کے اوپر میں نے اپلائی کیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے لوز پاؤڈر رکھ دیا تھا۔ لوز پاؤڈر رکھنے کے بعد میں نے آئی بروز کو سیٹ کیا۔ آئی بروز جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل تھی کیونکہ وہ بنی ہوئی نہیں تھی، اس لیے شیپ دینا تھوڑا سا مشکل تھا۔ آئی بروز کے لیے میں نے سب سے پہلے بالوں کو برش کیا تھا۔ آئی بروز برش کرنے کے بعد اس پہ کلر شیڈ اپلائی کیا تھا۔ کلر جو براؤن کلر کا تھا وہ بھی جو ہے وہ گلیمرس کا ہی میں نے یوز کیا تھا، اور اس پہ جو ہے وہ سینٹر سے میں نے شروع کیا تھا تاکہ جو ہے فرنٹ پہ جو زیادہ جو کلر ہے آئی بروز کا وہ لگ نہ جائے۔ آئی بروز کے کلر کے بعد میں نے آئیز کو انٹرفیرنس کلر لگایا تھا۔ انٹرفیرنس کلر جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس انٹرفیرنس کلر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی میٹیلک شیڈ جو آپ کی آئی کٹ کے اندر، آئی پیلٹ کے اندر موجود ہے، اس کے اندر سے کوئی بھی وائٹ کلر کا شیڈ جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ لگانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے نا آپ کا جو میک اپ ہے وہ اچھے سے بلینڈ ہو جاتا ہے اور انہینس ہو کے آتا ہے، مطلب جو آپ کی بلینڈنگ ہوتی ہے نا اس کے اندر آئیز میک اپ کے لیے، تو وہ آپ کی انہینس ہو جاتی ہے اچھے سے۔ تو اس لیے جو ہے آپ لازمی نہیں ہے کسی بھی مطلب اچھے برانڈ کا ہی یوز کریں، کسی بھی برانڈ کا انٹرفیرنس کلر آپ لے سکتے ہیں۔ اگر انٹرفیرنس کلر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کٹ میں سے کوئی بھی میٹیلک شیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو میں نے آئیز کا میک اپ شروع کر دیا تھا، میں نے پوری آنکھ پہ سب سے پہلے جو ہے وہ لائٹ براؤن شیڈ رکھا تھا۔ لائٹ براؤن شیڈ میں اس لیے بھی رکھتی ہوں لائٹ کلر آپ کوئی بھی یوز کریں تو میں پوری آنکھ پہ جو ہے وہ رکھتی ہوں، اور اس لیے کہ جب بھی ہم نے مطلب وہ ابھی فاؤنڈیشن بنائی ہوتی ہے یا مطلب انٹرفیرنس شیڈ لگایا ہوتا ہے تو وہ اچھے سے جو ہے وہ بلینڈ بھی ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور لائن بھی جو ہے وہ نہیں بنتی ہیں۔ مطلب بعض اوقات آپ میک اپ میں دیکھو گے نا تو یہ مطلب پوری آنکھ پہ جب کوئی بھی آپ شیڈ لے کے جب رکھتے ہیں نا تو وہ کریز سے بننے سے رک جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے کارنر پہ جو ہے وہ ڈارک براؤن کلر استعمال کیا تھا، اور اس کو آپس میں جو ہے لائٹ براؤن کے کلر کے ساتھ آپس میں اچھے سے بلینڈ کر دیا تھا۔ آپ کی بلینڈنگ جتنی اچھی ہوگی نا اتنا اچھا جو ہے وہ آپ کا میک اپ ہوگا۔ بلینڈنگ کسی بھی کلر کی کر رہے ہو نا آپ، بلینڈنگ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے آئس میک اپ کے اندر۔ جتنی اچھی آپ کی بلینڈنگ ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کا میک اپ نظر آئے گا۔ تو یہاں پہ میں نے ڈارک براؤن کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہلکا سا بلیک کلر لگایا تھا۔ بعض اوقات بہت سٹی میں جو ہے بلیک کارنر بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے سٹی میں ہمارے مطلب ایریا کے جو لوگ ہیں وہ اتنا بلیک کارنرز کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو ہلکا سا میں اس کے اندر جو ہے وہ بلیک کلر کو ایڈ کروں گی اور اس کو آپس میں اچھے سے مرچ کر دوں گی ڈارک براؤن کلر کے ساتھ، کہ وہ جو ہے وہ ایک علیحدہ سے بلیک سی لک آتی ہے وہ نہ آئے۔ اس کے اندر میں نے لائٹ براؤن اور ڈارک براؤن اور بلیک تین کلر جو ہے وہ یوز کیے تھے، اور انہیں کو آپس میں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ مرچ کر لیا تھا تاکہ بعد میں جو ہے مطلب ایک علیحدہ جو کلرز رکھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ نظر نہ آئے۔ آپ ایسا فلفی برش کے ساتھ جو ہے وہ ڈپ کی اس کے اچھے سے مطلب اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں تاکہ مطلب کلر جو ہے وہ اچھے سے آپس میں مرج ہو جائیں۔ لوئر آئز کے میک اپ کے لیے بھی میں نے سیم وہی شیڈ استعمال کیے تھے جو آؤٹر کارنر بنانے کے لیے میں نے کلرز یوز کیے تھے۔
سب سے پہلے میں نے یہاں پر مسٹرڈ کلر کا استعمال کیا تھا۔ آپ کی کٹ میں ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ کلر ہیں اس طرح کے۔ مسٹرڈ کلر اپلائی کرنے کے بعد میں نے ڈارک براؤن ہلکا سا لے کے لوور آئز پہ لگایا تھا، اور اس کو ساتھ ہی میں نے بلیک کلر لگا کے آپس میں ان کو بلینڈ کر دیا تھا، تاکہ اچھی سی لک آئے، اور آؤٹر کارنر میں اور لوئر آئز کے میک اپ کے میں لیدر لیدر سے جو ہے وہ لک نہ آئے۔ یہاں سے میں نے بلیک کلر اٹھایا اور پینسل برش کی مدد سے جو ہے وہ میں نے آپس میں ان کو بلینڈ کر دیا۔ آپ لوگوں کے پاس اچھے برشز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لازمی نہیں ہے کہ کسی بھی برانڈ کے ہوں تو ہی آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ آپ کا میک اپ اچھا ہو سکتا ہے، آپ کہیں سے بھی لیں، لیکن جو برشز کا آپ کو استعمال آنا چاہیے، اس کے یوزز کا پتہ ہونا چاہیے، کون سا برش جو ہے وہ کیسا مطلب ہوگا۔ آپ چاہیں تو 100 روپے کا برش بھی لے کے اچھا میک اپ کر سکتے ہیں، اور وہی جو اگر میک اپ کرنا آتا ہے آپ تو 10,000 کا بھی برش ہوگا تو آپ اس سے بھی ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں میک اپ کرنا آتا ہے نا تو پھر جتنے مرضی اچھے برشز کا استعمال کرتے جائیں، آپ لوگوں کو میک اپ جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ برشز میننگ رکھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو میننگ فل چیز ہے وہ آپ کا یوز ہے، کہ کوئی بھی برش آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو کیسے یوز کر سکتی ہیں۔ یہاں پہ جو ہے میں نے جو میری ڈریس کا کلر تھا وہ مطلب ریڈ ہی تھا، لیکن اس کے اندر جو کام ہوا ہوا تھا وہ یلوش گولڈ کلر کا تھا، تو اس لیے میں نے گولڈن اور یلوش گولڈ دونوں کلر کو مکس کیا تھا اور وہ آنکھوں پہ لگا دیا تھا۔ آنکھوں پہ لگانے کے بعد میں نے پھر سے دوبارہ بلینڈنگ شروع کی تھی، تاکہ جو علیحدہ علیحدہ سے جو کریز پہ پیچ بن جاتے ہیں اور آؤٹر کارنر پہ بھی ایک ہلکا سا پیچ بن جاتا ہے وہ نہ بنے، اور مطلب ایک اچھی سی لک آ جائے۔ آپ لوگوں نے مطلب اکثر جب ہم شمر شیڈ اپلائی کرتے ہیں تو وہ آئز کے نیچے بھی شیڈ جو ہے وہ گر جاتا ہے، تو ڈسٹنگ برش کے ساتھ آپ نے اس کو صاف ضرور کر لینا ہے۔ یہاں پہ یہ ہماری فائنل لک تھی جو آپ نے دیکھی ہے آئز میک اپ کی۔ ابھی شمر وغیرہ میں نے اپلائی نہیں کیا تھا، میک اپ کی لک تھی۔ فکسر رکھنے کے بعد، لوز پاؤڈر رکھنے کے بعد میں نے فیس کی جو ہے وہ کنٹورنگ شروع کر دی تھی۔ یہاں پہ جو کنٹورنگ کے لیے مجھے اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، کیونکہ بشریٰ کا جو فیس ہے وہ بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سے پیارا تھا اور ایک ماڈل فیس ٹائپ تھا، تو اس لیے جو ہے وہ مجھے کنٹورنگ پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ کنٹورنگ کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ مطلب آپ ہیئر لائن سے ہی اسٹارٹ کیا کریں، کان کے اوپر سے۔ کان کے اوپر سے کرنی ہے یا مڈ آف دی ایئر کرنی ہے، یا مطلب وہ کان کے بالکل مطلب پاس سے کرنی ہے، یہ تو فیس لک کو دیکھ کے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن جو ہے بشریٰ کے فیس کے لیے جو کنٹورنگ تھی وہ یہی تھی کہ بالوں کے پاس سے لے کے آئز کے اینڈ تک۔ تو یہاں پہ میں فور ہیڈ کی بھی کنٹورنگ کر رہی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فور ہیڈ ہمارا چھوٹا ہے تو کنٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ بلا بلا، لیکن جو ہے وہ کنٹور کا ایک اور مقصد بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم فاؤنڈیشن بناتے ہیں، بیس لگاتے ہیں، تو ہیئرس میں اکثر وہ جو ہے وہ بلینڈنگ ٹائم چلی جاتی ہے، تو جب بھی آپ کنٹور فور ہیڈ کی کرتے ہیں تو آپ کو جو برشز جو ہے برش کی مدد سے نا اپنے ہیئر میں کے اندر جب بلینڈ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی پیچز بنے ہوئے ہیں نا فاؤنڈیشن کے لائن بن جاتی ہے بالوں کے پاس، تو وہ جو ہے وہ نہیں بنتی ہے۔ میں نے یہاں پہ اس کو انہینس کیا تھا، جا کو، چکس بون کو، اور ہائی لائٹ کیا تھا آئز کے نیچے، اور ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ نوز کی کنٹورنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ نوز کی کنٹورنگ کے لیے بھی جو ہے وہ آپ مطلب اسی لائٹ براؤن کلر کی یا کنٹور کٹ جو ہے وہ لیدر سے مل جاتے ہیں، کرسٹائن کے اور مسرت مصباح کے، ایس ٹی کے، مطلب جس بھی برانڈ کے آپ ایزیلی لے سکتے ہیں تو وہ آپ لے لیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ کاشیز پرچیز کریں، گیبرینی ہی پرچیز کریں، آپ کے پاس جتنا پاکٹ منی ہے آپ وہ لے سکتی ہیں۔ یہاں پہ میں نے بلشن لگایا تھا، بلشن لگانے کے بعد جو ہے میں نے ہائی لائٹ کیا۔ ہائی لائٹ کے لیے میں نے ابھی نارمل ہی یوز کیا تھا، کرسٹائن کا ہی ہائی لائٹر تھا، گولڈن شیڈ تھا اس کا، وہ میں نے یوز کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے ہائی لائٹ کے لیے میں لپس کو بھی لازمی ہائی لائٹ کرتی ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ لپسٹک لگانے میں بہت مجھے آسانی ہو جاتی ہے، اس کے جو لپس کے ایجز ہوتے ہیں نا وہ اچھے سے پرومیننٹ ہو جاتے ہیں، اور لپسٹک لگنے میں بہت زیادہ مجھے آسانی ہو جاتی ہے۔
یہاں پہ جو ہے ہم شمر لگانے کے لیے وائٹ گلو کا یوز کر رہے ہیں. اس کے اندر وائٹ گلو لے کے کسی بھی کیپ میں کسی بھی چیز میں آپ لے لیں. وائٹ گلو کے اندر ہلکا سا پانی ایڈ کریں اور اس کے ساتھ ہی آپ شمر لگا دیں. شمر اس سے ایک تو ہلتے نہیں ہیں، فکس رہتے ہیں، اور لگانے میں بھی مطلب وہ جو ہے وہ مزہ آتا ہے. اس سے ایکسٹرا جو ہے وہ لگتے بھی نہیں ہیں، ایکسٹرا جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ہی ریموو ہو جاتا ہے، اور جتنا آئس کے اوپر لگنا ہوتا ہے وہ اتنا لگ جاتا ہے. یہ جو طریقہ ہے یہ بہت بیسٹ ہے شمر فکس کرنے کا. بہت سارے کلائنٹس ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ شمر نہیں لگانا آتا ہے، شمر جو ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے، ابھی پورا فنکشن نہیں ہوا ہوتا ہے تو سارا اڑ اڑ کے جو ہے ہماری فیس پہ آیا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس میتھڈ سے لگاتے ہیں تو اس طرح مطلب کبھی بھی آپ کا جو شمر ہے وہ گرے گا نہیں، اور لانگ لاسٹنگ بھی رہے گا. یہاں پہ شمر لگانے کے بعد میں پھر سے آئس کو جو ہے وہ کلیئر کر رہی تھی، نیٹ کر رہی تھی، تاکہ جو ہے وہ ایکسٹرا جس سائڈ سے لگا ہے وہ ریموو ہو جائے. آئس کے نیچے بھی اکثر شمر لگاتے وقت گر جاتا تو یہاں سے بھی میں نے اس کو ریموو کر دیا تھا اچھے سے. اس سائز پہ مجھے لگ رہا تھا کہ شمر ابھی تھوڑا سا کم ہے، تو میں نے پھر سے وہ گلو کے ساتھ پانی ایڈ کیا اور شمر ہلکا سا دوبارہ سے لگا دیا تھا. اب دونوں سائڈس پہ جو ہے وہ ایکول لک آ رہی تھی. یہاں پہ میں نے لائنر لگایا. لائنر کے لیے میں نے سیلر یوز کیا تھا، اور میرے پاس کرسٹائن کا ہی لائنر ہے، اور اس کے لیے میں سیلر آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر لیں. میرے پاس دو ہیں، ایک کرسٹائن کا ہے اور ایک میرے پاس جو ہے وہ گلیمرس کا ہے، اور ایک جو ہے وہ سویٹ فیس کا ہے. کوئی بھی آپ سیلر استعمال کر سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اچھے برانڈ کا ہی سیلر ہو. آپ ایکوا کا لیں پھر ہی آپ کا جو ہے وہ سیلر یوز ہو سکتا ہے. آپ کسی بھی برانڈ کا لے لیں اچھا ہی ہوتا ہے، مطلب وہ لانگ لاسٹنگ ہی رہتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ جو لوکل مارکیٹ سے ہم لے رہے ہیں تو وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. آپ کا جتنے ٹائم کا ایونٹ ہوتا ہے نا اتنے ٹائم جو ہے وہ کوئی بھی سیلر آپ کا گزار سکتا ہے. اور یہ سیلر کو اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں، 300 350 کی رینج میں جو ہے وہ آپ کو کسی بھی مارکیٹ سے مل سکتا ہے. یہاں پہ میں نے کاشیز لائنر جو ہے وہ لگایا تھا، ونگ والا کاشیز ونگ لائنر لگایا تھا. کاشیز ونگ جو ہے وہ موسٹلی یوز کیا جاتا ہے، اس سے آئیز آپ کی انہینس ہو جاتی ہیں، بڑی لگتی ہیں. لائنر لگنے کے فوراً بعد میں نے لیشز لگائی تھی. لیشز میں نے 3D لیشز یوز کی تھی، اور ساتھ میں کرسٹائن کی ہی لیش گم یوز کی تھی، وائٹ کلر کی تھی. اس سے یہ بہت اچھی ہے، میرا اس کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. لانگ لاسٹنگ بھی ہوتی ہے اور جلدی اکھڑتی بھی نہیں ہے، اچھی رہ جاتی ہے. لیشز کے فوراً بعد میں نے سیلر استعمال کیا تھا. سیلر بھی مطلب وہ اس لیے یوز کیا تھا کہ جو لیشز کے بعد میں نے جو ہے وہ لائنر دوبارہ لگایا تھا، کیونکہ لیشز کے بعد اکثر جو ہے وہ لائنر ادھر ادھر ہو جاتا ہے کہیں سے، تو اس سے میں نے لائنر دوبارہ نیٹ کر لیا تھا. یہ لازمی کیا کرے ورنہ جو نیٹ اور فنیشنگ لک ہے وہ نہیں آتی ہے. یہاں مجھے لگا تھا کہ آئیز ابھی مطلب انہینس نہیں ہے کریز لائن، تو دوبارہ سے میں نے بلینڈنگ برش کے ساتھ اس کو جو انہینس کر لیا تھا. یہاں پہ آئس کے ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو انٹرفیرنس شیڈ کے لیے میں نے جو یوز کیا تھا وہی شیڈ اٹھا کے برو بون کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور انر کارنر کو بھی اسی کی مدد سے ہائی لائٹ کر کے اس کو آپس میں مرج کر دیا تھا، تاکہ ایک وہ لیدر سے جو کریز بنی ہوئی ہوتی ہے وہ نہ بنے. لیکوڈ ہائی لائٹر ہے جو میں نے لوکل مارکیٹ سے ہی لیا تھا، مس روز کا ہے. یہ اس کا بڑا ٹرینڈ آیا ہوا ہے اور بہت اچھی لک آتی ہے اس سے. یہ میں نے آپس میں ان کو مرچ کر دیا تھا تاکہ کریز جو ہے وہ ہلکی سے نظر نہ آئے، لہدا لہدا جو ہے وہ نہ بنے. ابھی تو زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہے کیونکہ لائٹ ڈر رہی ہے، لیکن ماشاء اللہ یہ آپس میں بہت اچھے سے بلینڈ ہوئی ہوئی تھی. روز آئز میک اپ کو بھی میں نے دوبارہ سے اس کو چیک کیا تھا. آئز دوبارہ سے بلینڈ کرتی تھی، اور یہاں پہ اب میں یہاں پہ میں آئس کے اندر جو ہے وہ بلیک لائنر لگا رہی ہوں، بلیک پینسل لگا رہی ہوں. اور آئس کو اچھے سے میں نے مسکارا لگا دیا تھا آئس لیشز پہ، تاکہ
جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ نظر نہ آئے، اور یہاں پہ اکثر جو ہیں وہ آئیز لیشز کے بعد آپ کو ہیوی ہیوی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ میں نے مسکارا لگا دیا تھا اور اچھے سے لگایا تھا۔ یہاں پہ لپسٹک رہ گئی تھی، میں نے ریڈ کلر کی ہی لپسٹک چوز کی تھی، تھوڑا سا لپسٹک 224 میڈورا کا شیڈ تھا، اس سے میں نے لپس کی آؤٹ لائن کی تھی اور ریڈ کلر کے ساتھ اس کو آپس میں بلینڈ کر دیا تھا، اور ریڈ کلر کا ہی کاش اس کا لپ گلوس یوز کیا تھا، جس سے جو ہے وہ بہت اچھی لپس کی شیڈ بن گئی تھی۔